This conference will now be recorded. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه ونسج على منواله واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دینی اور روحانی مجلس میں اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں نفس کا تزکیہ عطا فرمائے، اخلاق کا تصفیہ عطا فرمائے اور ظاہر و باطن کی صفائی اور طہارت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، مراقبہ نفس کی دولت عطا فرمائے اور اپنا مشاہدہ عطا فرمائے اور مشاہدے سے سرفراز فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کے اہل خانہ، آپ کے احباب، اعزاء اور رشتہ دار سبھی خیریت سے ہوں گے۔ بلا شبہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک بے حد مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس وبا سے نپٹنے میں، اس وبا سے جو ہے نجات پانے میں تمام انسانیت کے ساتھ ہم شریک رہیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو ہمیں اس وبا کے خطرے میں ڈالے، یا ہماری وجہ سے دوسروں کو کوئی خطرہ لاحق ہو، یا ہماری کسی عمل سے، ہمارے کسی طریقے سے، ہمارے کسی بیہیویئر سے، ہمارے کسی طریقہ کار سے، ہمارے کسی ایکٹ سے، عمل سے اسلام کی خراب شبیہ، اسلام کی جو ہے غلط امیج جو ہے وہ دوسروں تک جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ایک تو ہم غلط کریں گے، اس کا گناہ ہوگا، اور ہماری کسی عمل کی وجہ سے اگر اسلام کی امیج پر اثر پڑتا ہے، دوسروں کی نظر میں اسلام کی امیج اگر خراب ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے اور بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی ایک خوبصورت اچھی امیج پیش کریں کہ مسلمان جو ہے وہ لا ابائڈنگ جو ہے وہ نیشن ہے، قانون کی پیروی کرنے والی قوم ہے۔ مسلمان جو ہے ایک باشعور قوم ہے جسے صحت، علاج، بیماری، وبا، اس کے بارے میں معلومات ہے، اور وہ اپنے معلومات کے مطابق یہ قوم جو ہے وہ عمل کرتی ہے۔ ہم بجائے یہ کہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو نفع ہو، دوسروں کو فائدہ ہو، ہماری وجہ سے یہ مرض اور یہ وبا جو ہے اس میں رکاوٹ آئے، چاہے جائے کہ ہم ایسا کریں کہ اس میں اضافہ ہو، ہماری وجہ سے دوسروں کی تکلیف میں جو ہے اضافہ ہو۔ یہ کسی مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ ایک بات کہ ہمیں خود بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے، اور اسلام کی ایک اچھی اہمیت پیش کرنا ہے۔ دوستو، اسلام کی اچھی اہمیت پیش کیے بغیر دعوت و تبلیغ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک خصوصی مہم کے ذریعے اسلام کی امیج کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کی شبیہ کو جو ہے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کی تصویر کو جو ہے پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان جانے انجانے میں قصد سے اور بلا قصد جو ہے ہم اس پروپیگنڈے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، بلکہ اس پروپیگنڈے کو اور تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ایک اسلام کی اچھی شبیہ پیش کرنے کی کوشش Hang up the phone. Hang up the phone. Hang up the phone. You're too stupid. Not good enough. Not fast enough. Not smart enough. Hang up the phone. Do it now. واحد بند کرو اس کو، بند کرو اس کو۔ بس میوٹ واحد آپ نکال سکتے ہیں ان کو؟ نکال دیا
منور بھائی ایگزٹ کر کے واپس آنا ہے کیا؟ ہاں بہتر رہتا. ٹھیک ہے ڈال دیا اس کو انسٹنٹلی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر کو ایڈ کر دو. سر نے صرف میوٹ کیا ہے. سو ٹھیک ہے کل سے اپن وہ پیڈ لنک یوز کر لیں گے واحد. کیا میں شروع کروں؟ جی سر بسم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز ساتھیوں کہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بجائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، نہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے ہی مسئلہ بن جائیں، اپنے لیے بھی مسئلہ بن جائیں اور دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بن جائیں. اور اس پر آپ نہیں سمجھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا حصہ ہے. جب وہ مشہور منافق عبداللہ ابن ابی جو ہے سلول جو ہے، جب وہ ایک بار اس نے مدینے میں آ کے یہ کہا کہ ہماری اور جو ہے مسلمانوں کی اور رسول اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عرب کا جو ہے مشہور قول ہے کہ جوّے کلب کا یتبعو کا وسمن کلب کا یاکلو کا، یعنی اگر آپ کتے کو زیادہ کھلائیے تو کتا آپ کو کاٹتا ہے، اگر اس کو بھوکا رکھیے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آپ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے. ذرا سوچی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنی خراب تشبیہ اس نے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دی. چنانچہ یہ بات جب مسلمانوں کو پتہ چلی تو مسلمانوں کو بڑا ہی غصہ آیا، اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مرنی ان اقتلہ، مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کا سر کاٹ دوں، اس کو قتل کر دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ میرے جانثار صحابہ، تم جانتے ہو کہ ہمارے چاروں طرف جو ہے قبائل ہیں جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اس نئے دین کے مخالف ہیں. اگر ان کو خبر لگے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک غلط شبیہ پیش کرے گی، اسلام کی ایک خراب امیج پیش کرے گی. ایسا نہیں تھا میرے ساتھیوں کہ وہ شخص منافق جو ہے وہ واجب القتل نہیں تھا، وہ واجب القتل تھا، اس کا گناہ جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسلام کی امیج، اسلام کی جو ہے شبیہ، اسلام کی تصویر کی اتنی پڑی تھی. چونکہ یہ چیز اگر آپ اپنے دین کی شبیہ اگر آپ غلط بنائیں گے تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ جانتے تھے کہ اس بدبخت کو جو ہے ابھی چھوڑ دیا جائے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو ابھی قتل کر دیا جائے تو اس کو لے کر جو ہے دشمن جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں گے اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ صاحب اسلام جو ہے وہ تو آپس ہی میں قتل و غارت گری کر رہا ہے، آپس ہی میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ازلی بدبخت اور اس منافق اعظم کو جو ہے مارنے سے منع کر دیا. اس کو سمجھیے کہ اسلام کی امیج کو بہتر بنانا یہ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں. زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بہت وضاحت کی ضرورت ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خود بچیں، دوسروں کو بچائیں اور اسلام کی ایک اچھی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کریں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے لیے جو بھی جو ہے ضرورت پیش آئے ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر عمل کریں. روزانہ مجھے صبح سے شام تک ٹیلی فون ملتے ہیں عجیب و غریب قسم کی قصے. کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ سحر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ افواہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے. عزیز ساتھیوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے دین کا یہ بھی دین کا کام ہے کہ اس طرح کی افواہوں کے خلاف آپ ایک مہم چلائیے، ایسی افواہوں کو روکیے. یہ ایک صرف میڈیکل پرابلم ہے، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے اور اس کو میڈیکل پرابلم کے طور پر دیکھنا چاہیے. یہ ایک وبا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ آج کی اس دنیا میں دینی قیادت کے بعض افراد ایسے ہیں، دینی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ میرے جوتے کی نوک پر ہے. ذرا تصور کیجئے کہ یہ کیسی شبیہ اسلام کی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. دوستو یہ سمجھیے اسلام نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. ایسا نہیں کہا گیا کہ اللہ پہ بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیے اور کام کے لیے باہر نہ نکلیے. اللہ پہ بھروسے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائیے اور دوا استعمال نہ کیجیے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے. اللہ پہ بھروسے کا یہ مفہوم بالکل غلط ہے. اس کو عربی میں توکل کہتے ہیں، توکل نہیں ہے. توکل ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا
اختیار اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ایک اور بھی بڑی افواہ پھیلائی جا رہی ہے بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوا ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر. یہ حدیث صحیح ہے مگر ایک حلقے میں جو اس حدیث کا معنی بیان کیا جا رہا ہے بالکل غلط ہے کہ صاحب کوئی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا ہے, کوئی مرض جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی مرض ایک دوسرے سے نہیں پہنچتا ہے. آپ ساتھیوں آپ جانتے ہیں, آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک حقیقت ہے, واضح حقیقت ہے کہ ایسے امراض ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لا دعا کوئی مرض ٹرانسمٹ نہیں ہوتا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دن کے مجلس میں نے سنایا تھا کہ لا یورد ممرض علی مصحح کہ بیمار اور صحت یاب کو ملایا نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی پہلی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے, دوسری حدیث میں بتا رہی ہے کہ نہیں مرض ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. لہذا کہا جا رہا ہے فرا من المجذوم فرارک من الاسد, مجذوم سے جو ہے جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے, ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی شہر کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون ہے, پلیگ ہے یا کوئی وبائی مرض ہے, پینڈیمک ہے, تو اگر اس شہر میں ہو تو وہاں سے باہر مت جاؤ, اگر باہر ہو تو اس شہر میں نہ آؤ. یہ بھی صحیح حدیث ہے. یہ بتا رہی ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا کہ ایک حدیث میں ہے کہ لا دعا اور اتنی ساری حدیثوں میں ہے جس کا معنی یہ ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرض جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے. آج ہمارا تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں کسی ایک کو زکام ہوتا ہے, پورے گھر میں وہ زکام پھیل جاتا ہے اگر احتیاط نہیں کی جاتی ہے. اگر ہم بعض وائرل جو ہے بیماریوں میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو ہم سے وہ دوسروں کو لگتی ہے. یہ روزمرہ کے ہمارا مشاہدہ ہے, روزمرہ ہم دیکھتے ہیں. وہ حدیث وہ بھی بخاری میں نقل کی گئی ہے لا دعا, اور اس کو بھی جو ہے یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں مریض ایک دوسرے سے مرض لگتا ہے. یہ وائرل انفیکشن جو ہے یہ ایک حقیقت ہے, ایک علمی جو ہے حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو آخری کے بارے میں ہم کیسے دونوں کو ہم کیسی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی چاہیے. جیسا علماء کرام نے بتایا ہے, علماء کرام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس حدیث میں کہا گیا ہے لا دوا, تو وہاں ادوا کے وجود کا انکار نہیں کیا گیا, اس کے ایگزسٹنس کی نفی نہیں کی گئی ہے, بلکہ اس کی تاثیر کی نفی کی گئی. اس کی تاثیر کی نفی کی گئی کہ کوئی مرض بغیر مرضی خدا کے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ کوئی مرض ہمیں بیمار کر سکتا ہے, نہ کوئی دوا ہمیں شفا دے سکتی ہے. دواؤں کی شفا وہ اللہ کی طرف سے ہے, مگر ہم دوا کھاتے ہیں. یہ اسباب ہے, یہ سبب ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, اور نہ اس عقیدے کے خلاف ہے کہ جو ہے دوائیں جو ہے وہ ہم شفا نہیں دیتی, بلکہ شفا حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ دوائیں جو ہیں یہ ذریعہ ہیں, یہ وسیلہ ہیں. تو جس طرح ہم دوا کے بارے میں جانتے ہیں کہ دوا میں اپنی تاثیر نہیں ہوتی ہے, مرض میں اپنا تاثیر نہیں ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں, ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے کہ یہ مرض ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. حجوں میں جائیے تو آپ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے لاکھوں لاکھ لوگوں کو جو ہے کولڈ کی پرابلم ہوتی ہے, وائرل انفیکشن ہوتا ہے. یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے کا حصہ ہے. لہذا ہم یہ حدیث لا ادوا, بعض دینی حلقوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ لا ادوا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, لہذا جس کے پاس جائیے جہاں چاہے اٹھ کے بیٹھیے, ایک سے دوسرے کو مرض نہیں آتا. دوستو یہ بالکل جو ہے غیر علمی اپروچ, ان سائنٹیفک جو ہے وہ اپروچ ہے, اور یہ بالکل ہیلتھ اویئرنیس سے بے خبری کی بات ہے. یہ سوشل اویئرنیس کی بھی کمی ہے, یہ عام معلومات اور جنرل نالج کی بھی کمی ہے. اور اس طرح کی چیزوں میں آپ مت پڑھیے اور دوسروں کو بھی بچائیں, دوسروں کو بھی سمجھائیے کہ یہاں حدیث جو لا ادوا ہے کہ کوئی مرض ٹرانسمٹ نہیں ہوتا, وائرل نہیں ہوتا, کوئی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا. یہاں مراد ہے کہ وہ از خود بغیر مرضی خدا بندی کے ایسا نہیں ہوتا, ورنہ مرض کا متعدی ہونا تو ہمارے روزمرہ کی بات ہے. اسی لیے آگے بھی جو بات کہی گئی ہے ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر, اس کے بارے میں بھی یہی تعبیر کی جاتی ہے. یہ سب رسالت سے پہلے کے لوگوں کے عقیدے تھے. ان کے عقیدے تھے کہ ایک مرض از خود بغیر مرضی خدا بندی کے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کی نفی کی.
اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا کہ یہ بدعقیدگی ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی جو ہے اسمال پاکس وغیرہ ہوتی تھی، باقاعدہ اس کی پوجا کی جاتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسمال پاکس جو ہے یہ کوئی دیوی دیوتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی تھی. تو یہاں پر ہم منع کریں گے کہ نہیں، اسمال پاکس اس کے اندر خود تاثیر نہیں ہے، اس کے اندر خود جو ہے اثر ڈالنے کی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ سب ذریعہ ہے. اور تاثیر، ساری تاثیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. نہ کھانا سے ہم کو جو ہے قوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. دوا سے ہمیں شفا نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اسی طرح جو ہے کوئی بیماری جو ہے اس کی تاثیر جو ہے خود نہیں ہوتی بلکہ مرضی خدا سے ہوتی ہے. یہ صحیح اسلامی کنسپٹ ہے، اس کو خود سمجھیے اور دوسروں تک جو ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. آج ہم قلب کی اچھی صفات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قلب کا تخلیہ کرنے کے بعد ہم اس کا تحلیہ کریں گے. تو تحلیہ میں ہم نے صحبت کے بارے میں پڑھا، بعد ہم نے تقوی کے بارے میں تفصیل سے جانا. تقوی جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، تقوی پر سب سے پہلے گفتگو اس لیے کی کہ تقوی الہی جو ہے وہ ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے اینٹی بائیوٹک کے طور پہ کام کرتا ہے. اینٹی بائیوٹک کے طور پہ کام کرتا ہے کہ یعنی تقوی الہی، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے تقوی سے جو ہے ہمارے دل میں جو گناہوں کے، بدنیتیوں کے، جو بد اخلاقی اور بد اخلاصی کے جو وائرس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف جو ہے انہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے. لہٰذا ضروری تھا کہ ہم تقوی سے اپنی گفتگو کریں. ہم تقوی کے بعد ایک دوسری اہم صفت یعنی باطن کی صفت کی طرف آ رہے ہیں. باطن کی صفت کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ ہے صفت اخلاص. آپ سب جانتے ہیں، بہت آسانی سے جانتے ہیں. عربی کا لفظ ہے، باب افعال کا مصدر ہے. یعنی ہم اردو میں خالص کا بھی استعمال کرتے ہیں، خلوص کا بھی استعمال کرتے ہیں، اخلاص کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ خالص، خلوص، اخلاص جو ہے، اخلاص جو ہے، یہ سب جو ہے ایک ہی روٹ سے ڈرائیو کیے ہوئے ڈیفرنٹ جو ہے ورڈ ہیں. اور خلوص جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیور ہونا، کسی چیز کا جو ہے وہ خالص ہونا، کسی چیز پہ کسی دوسری چیز کا اثر نہ ہونا، کوئی امپیکٹ نہ ہونا، اسے خالص کہتے ہیں. اور اسی خالص سے جو ہے یہ اخلاص بنتا ہے، یعنی خالص کرنا. خبر کا مطلب ہوتا ہے نیوز اور اخبار کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. ایسے خالص کا مطلب ہوتا ہے پیور اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیور کرنا، پیور بنانا، پیور جو ہے اس کو رکھنا. یہ اخلاص کا مطلب ہے. اخلاص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جو ہے اخلاص کو ڈیفائن کون کر سکتا ہے، اخلاص کی تعریف اور اخلاص کی توصیف کون بتا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت دی ہے جس سے ہم کو سمجھایا ہے کہ اخلاص ہے کیا چیز، اخلاص کہتے کسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جو پیٹ اینیملز ہیں ان میں بڑی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تخلیق کو سمجھنے میں اور اخلاص اور خلوص کو سمجھنے میں. اللہ فرماتا ہے کہ ان جانوروں میں بڑی نشانیاں ہیں. ہم تم کو جو ہے ان کے پیٹ سے جو ہے نکال کر جو ہے لبن خالص دودھ جو ہے، پیور ملک جو ہے وہ ہم تم کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ ملک جو ہے دو چیزوں کے درمیان سے آتا ہے، فرسن و دم، یعنی وہاں خون بھی ہوتا ہے پیٹ میں جو ہے گوبر بھی ہوتا ہے، فضلہ بھی ہوتا ہے. اور انہی دونوں کی موجودگی میں بھی وہاں سے خالص دودھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی تخلیق کی جو ہے یہ اعجاز ہے جس سے ہمیں پیٹ میں یہ ساری خون بھی پیٹ میں ہوتا ہے، آلائشیں بھی پیٹ میں ہوتی ہیں، مگر اسی پیٹ سے جو ہے ہم کو خالص دودھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کرتا ہے. تو جس طرح دودھ پر نہ کسی خون کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ فضلہ کا کوئی اثر ہوتا ہے، آلائش کا کوئی اثر ہوتا ہے، ویسے ہی اخلاص جو ہے وہ عمل ہے، وہ جو ہے ایکٹ ہے جس میں نہ ریا کا کوئی اثر ہو، نہ سمعہ کا کوئی اثر ہو، نہ دکھاوے کا کوئی اثر ہو، نہ دنیا کی کسی اجر کی کوئی خواہش ہو، نہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہو،
بلکہ خالصۃ لوجہ اللہ، اور اسی اخلاص پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. اسی اخلاص کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور اپنے جو ہے قلب میں داخل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے سکے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. یہاں آپ دیکھیے تو قرآن پاک جو ہے ہمیں ڈائریکٹ وے میں بتا رہا ہے کہ قرآن کے نزدیک، اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے ذاتی کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ذاتی کی ضرورت نہیں ہے، کوانٹٹی کی حاجت نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں زیادہ مطلوب نہیں ہے، جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ کوالٹی کی طرف اشارہ کیا گیا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن عمل والا ہے، اچھے عمل والا ہے. بلکہ اچھا کہنا جو ہے اس لفظ کے پورے معنی کا احاطہ نہیں کرتا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے جو ہے زیادہ جو ہے حسن، زیادہ بہتر عمل والا کون ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے احسن کا مفہوم بتایا کہ احسن کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیا جا سکے کہ تم میں سے کون بہتر، اچھے عمل والا، احسن عمل والا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ تفسیر بغوی میں ہے، فرماتے ہیں کہ احسن عمل جب ہوتا ہے جب اسوب ہو اور اخلص ہو. اسوب کہتے ہیں یعنی بالکل کریکٹ ہو، بالکل کریکٹ ہو، موسٹ کریکٹ ہو، اور اخلص ہو، موسٹ پیور ہو. یہ دونوں چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے اکٹھا ہوتی ہیں، تب جا کے ہم اسے احسن کہتے ہیں. یعنی چیز میں، کسی چیز میں یہ دونوں کوالٹی ہونی چاہیے، اسوب موسٹ کریکٹ، اور اخلص یعنی موسٹ پیور، سنسیئر. تو سنسیئرٹی بھی چاہیے اور کریکٹ کام بھی چاہیے، تب جا کے وہ کام احسن ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آدمی مغرب کی نماز کسی کو دکھانے کے لیے اگر پڑھے تو یہ احسن عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اس میں جو ہے اخلاص نہیں ہے. اور احسن عمل کب ہوتا ہے؟ جب اس میں اخلاص ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے مغرب کی نماز جتنے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ، بڑی جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھے، مگر 4 رکعت پڑھے، وہ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ 4 رکعت مغرب نہیں ہوتی ہے. 4 رکعت کوئی پڑھے گا تو وہ مغرب کریکٹ نہیں ہوگا. تو وہ عمل 4 رکعت پڑھ کے آپ وہ کریکٹ نہیں رہا. اور 3 رکعت پڑھا اور دکھانے کے لیے پڑھا تو وہ سنسیئر نہیں رہا، وہ پیور نہیں رہا، وہ خالص نہیں رہا. تو اب عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کریکٹ بھی ہو اور وہ عمل پیور بھی ہو، خالص بھی ہو. اسی لیے جو لوگ غلط کاری کرتے ہیں وہ بھی اسلام کے نزدیک ریجیکٹڈ ہیں. اور جو لوگ اپنی مرضی سے اسلام بتاتے ہیں، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کہ ہم تو جو ہے عالم خیال میں نماز پڑھتے ہیں اور عبادت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور نماز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ کام ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، روزہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہم فلاں مرتبے پہنچ گئے ہیں. وہ سب بھی بالکل جھوٹے اور بکواس کرنے والے. کام ہونا چاہیے، کریکٹ ہونا چاہیے اور پیور ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تب جا کے وہ احسن عملہ ہوتا ہے. اور دوستو ہم جانتے ہیں کہ موت و حیات ضروری ہے. اگر موت و حیات نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم احسن عملہ کے ساتھ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی اگر نہیں بنائی ہوتی تو عمل نہیں ہوتا. اگر زندگی نہیں بنائی ہوتی تو عمل نہیں ہوتا. اور اگر موت نہیں بنائی ہوتی تو عمل کا اجر نہیں ہوتا. تو عمل کے لیے زندگی ضروری ہے اور اس کے اجر کے لیے موت ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہمارے اخلاص کی جو ہے وہ
کا امتحان لے، ہمارے اخلاص کو ٹیسٹ کرے. اور اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کی تعریف صوفیہ کرام نے، اولیاء اللہ نے بہت سارے طریقوں سے کی ہے. اخلاص کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ بندے کی تمام حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کی مرضی سے وہ حرکت کرے، اللہ کی مرضی سے اس کا سارا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی کے لیے نہ ہو، کسی کی اس میں شراکت نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا اور ریا کو شرک اصغر قرار دیا. چونکہ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اب جب آپ نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی اس میں آپ نے بندے کو بھی شریک کر لیا. یہی تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے. اسی لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا. تو اس بندے کی تمام حرکتوں سکون یکون سکون العبد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ کسی عمل، ہر عمل جو ہے اس کا مقصد، ہر عمل کا ٹارگٹ، ہر عمل کا جو گول ہو، آبجیکٹو ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رضا ہو اور اس کے سوا کچھ نہ ہو. یہ جو ہے وہ اخلاص ہے. اور بعض علماء نے بڑی ہی آسانی سے بتایا ہے، ہر آدمی ہم میں سے چیک کر سکتا ہے کہ وہ مخلص ہے کہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن یکساں ہو، ظاہر اور باطن یکساں ہو. جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو، جو جلوت میں ہو وہی خلوت میں ہو، جو باہر ہو وہی اندر ہو، جو دوستوں کے ساتھ ہو وہی تنہائی میں ہو. یعنی ہمارے اعمال کی پوری کیفیت، جس طرح ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی گھر میں نماز پڑھیں، جس طرح ہم باہر لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ویسے ہی ہم گھر میں بھی رہیں. ہم جس کی باہر تعریف کر رہے ہیں اس کی گھر میں بھی تعریف کریں. یعنی ظاہر اور باطن کی مساوات، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کی ایکویلٹی جو ہے یہ سنسیئرٹی کہلاتی ہے، یہ اخلاص کہلاتی ہے. اور اگر ظاہر باطن سے اگر بہتر ہو اسی کو ریا کہتے ہیں. ظاہر جو ہے وہ باطن سے بہتر ہو، یعنی ہمارے ظاہر میں جو ہمارے اعمال ہیں لگتا ہے کہ دیکھنے والا کہ ایک ساتھ کتنے بڑے عابد اور پرہیزگار ہیں، کتنے بڑے زاہد اور شب زندہ دار ہیں، مگر تنہائی میں ہم اس کو مینٹین نہ کریں. باہر جائیں تو سب نوافل پڑھیں مگر گھر میں اس کا اہتمام نہ کریں، تو یہ سب ریا کی قبیل میں سے. یعنی ظاہر جو ہے باطن سے اچھا ہو، ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو، یہ اخلاص ہے. اور اگر ظاہر اچھا ہو اور باطن کم اچھا ہو، ظاہر اور باطن میں ایکویلٹی نہ ہو، مساوات نہ ہو، برابری نہ ہو، تو اس کو ریا کہتے ہیں. اور ایک درجہ اور ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہوتا ہے. باطن ظاہر سے اچھا ہوتا ہے، اس کو صدق فی الاخلاص کہتے ہیں. یہ صالحین اور صدیقین کا مرتبہ ہے، صدق فی الاخلاص. وہ لوگوں کے سامنے جو ہے کم عبادت کرتے ہیں مگر تنہائی میں زیادہ عبادت کرتے ہیں تاکہ شرک کا دخل نہ ہو، شرک کی شمولیت نہ ہونے پائے، شرک جو ہے وہ آنے نہ پائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تیرے تمام بندوں کو جو ہے، تیرے تمام بندوں کو ہم گمراہ کریں گے، انہیں بھٹکانے کی کوشش کریں گے، انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا، اور خود شیطانی نے کہا الا عبادک المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، سنسیئر بندے ہوں گے، وہ میرے دامے فریب میں نہیں آئیں گے. تو اخلاص کی ضرورت اس لیے ہے کہ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اخلاص کی ضرورت اس لیے ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ مخلص بندوں کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے. الا عبادک المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے باقی تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا. تو اخلاص کی ضرورت اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ہے، اور عزیزو اخلاص کی ضرورت شیطان کے دامے فریب سے بچنے کے لیے بھی ہے، شیطان کی جو ہے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی جو ہے اخلاص کی ضرورت ہے. اور اخلاص حقیقت میں جو ہے دراصل وہ ہمارے اعمال کی روح ہوتی ہے. ہماری جو ایکشن ہے، ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری جو نیک کام ہیں، ان میں روح کی طرح اخلاص ہوتا ہے. جیسے ہمارے بدن میں ہماری روح ہے، جب تک یہ روح ہے ہم زندہ ہیں، ہم کارآمد ہیں، ہم زندہ ہیں.
اگر روح ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، پیر چلتے ہیں، زبان گفتگو کرتی ہے، ساری حرکات و سکنات، یہ تمام حرکت و حرارت جو ہے اس وقت تک ہے بدن میں جب تک کہ اس کے اندر روح موجود ہے. جیسے روح نکلتی ہے یہ سارا بدن بیکار ہو جاتا ہے. نہ پھر آنکھ وہی ہے، آنکھ کی شکل وہی ہے، آنکھ کی حیثیت وہی ہے، ادھر روح نکلی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے بعد بھی وہی آنکھ ہے اب دیکھ نہیں پا رہی ہے، وہی کان ہے سن نہیں پا رہے ہیں، وہی ہاتھ ہے کچھ پکڑ نہیں پا رہے ہیں. چونکہ اصل چیز جو تھی وہ روح تھی، وہ نکل گئی. جو اصل چیز تھی وہ نکل گئی. اب جو کچھ بچا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو گویا وہ مردہ جسم کی طرح یا مردے کے جسم کی طرح، جس سے نہ کوئی فائدہ ہے، نہ جس کا کوئی اثر ہے، نہ جس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی خاص فائدہ ہے. تو اخلاص جو ہے وہ ہمارے اعمال میں، ہمارے ایکشنز میں بالکل سول کی طرح ہے، روح کی طرح ہے. اگر یہ روح نکل جاتی ہے، اگر اخلاص نہیں ہوتا ہے تو جو ہے ہمارا عمل جو ہے وہ ایک مرے ہوئے انسان کی جو ہے وہ جسم کی طرح ہو. لہذا ضروری ہے کہ ہم اخلاص کو جانیں، اخلاص کو سمجھیں، اخلاص کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. نہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے بغیر اخلاص کے، اور نہ ہم شیطان کے فریب سے بچنے میں کامیاب ہوں گے اگر ہمارے پاس اخلاص نہیں ہوگا. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا له. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اعمال کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ سنسیئر ایکشن ہو. کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ، کتنا ہی بڑا جو ہے وہ عمل کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. اور آپ سوچئے دوستو، میں اس حدیث کو پوری طرح سنانا چاہتا ہوں، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے جو شخص جہاد کرنے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی حکم کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے جہاد کے لیے جاتا ہے، مگر اس کا خیال یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ میری شہرت بھی ہوگی، تھوڑا سا نام بھی ہوگا. فما لہو یا رسول اللہ، اس کے لیے کیا ہے، اس کو کیسا اجر ملے گا، کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سائل نے اپنے سوال کو دوبارہ کیا، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد تیسرا بار سوال کیا، کیا اللہ کے رسول، وہ آدمی جو ہے اطاعت الہی کے لیے بھی جہاد کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے بھی جہاد کر رہا ہے، وہ ثواب پانے کے لیے بھی جہاد کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کی بہادری کی تعریف کریں، لوگ اس کی شجاعت کا ذکر کریں، لوگ اس کی جمع مردی کا چرچا کریں، یہ بھی ساتھ میں تھوڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالص دنیا داری ہے، خالص بہادری کا مظاہرہ ہے، نہیں، وہ اللہ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے مگر تھوڑا سا، زیادہ بھی نہیں، برابر بھی نہیں. زیادہ وہ ثواب کے لیے جہاد کر رہا ہے، زیادہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس میں تھوڑی سی اس کی یہ خواہش اگر ہے کہ وہ اس کی ناموری ہو جائے، اس کا چرچا ہو جائے، اس کا ذکر ہو جائے، اس کی بہادری اور شجاعت کی گفتگو ہونے لگے تو اس کو کیا ملے گا؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا له. بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو اس کے لیے خالص نہ ہو، جو اس کے لیے خالص نہ ہو. میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا کیا عالم، کہ جب یہ حدیث جو پہلے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی. ان میں ایک قاری قرآن ہوگا، ان میں ایک مالدار ہوگا، اور یہ سب لوگ جو ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت میں کہے گا کہ تمہاری عبادت، تمہارا مال، تمہارا علم جو ہے یہ خالص میرے لیے نہیں تھا، لہذا اس میں سے کچھ قبول نہیں کیا، اس میں سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہی وہ پہلے 3 لوگ ہوں گے
جو جہنم میں جائیں گے، جس میں ایک عالم ہوگا، ایک عابد ہوگا، ایک مالدار ہوگا جس نے عالم اور قاری ہوگا، عابد اور پرہیزگار ہوگا، اور مالدار ہوگا جس نے بہت سارے لوگوں کی جو ہے مدد کی ہوگی، بہت صدقہ و خیرات کیا ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ بھی ان کے عمل کو، ان کے صدقات کو، ان کی جو ہے عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ریاکاری کے طور پر کیا تھا، دکھانے کے لیے کیا تھا، نامآوری کے لیے کیا تھا، تعریف اور مداحی کے لیے کیا تھا، لوگوں کے درمیان جو ہے مشہور ہونے کے لیے کیا تھا۔ لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اجر نہیں دے گا، اور یہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جو میدان حشر میں جن کا حساب کیا جائے۔ اور میں نے کل بتایا آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو روایت کیے تو آپ پوری حدیث بیان کرنے میں 3 بار بے ہوش ہو گئے خوف خدا کی وجہ سے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں، ہم اپنی خود احتسابی کریں، اور ہم دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا 99% اگر اللہ کے لیے، اس میں 1% اگر دنیا کے لیے مل جائے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تو ہمارے عمل کا کیا ہوگا جہاں زیادہ تر دکھاوا ہی ہے، زیادہ تر ریائی ہے، زیادہ تر وہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اگر وہ نفس ہمارے قابو میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ صحابہ کرام اخلاق اسی طرح کرتے تھے جیسے ہم لوگ روزمرہ کے روٹین کا ورک کرتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ اسی طرح تھا جیسے کہ ہمارے روزمرہ کی جو ہے روٹین کے معاملات ہیں، چونکہ وہ ایک عادی طور پر تھی۔ تو عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں تو اخلاص جو ہے اور بھی کبریت احمر ہو گیا ہے، انقا ہو گیا ہے، اور بھی جو ہے کم ہو گیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اخلاص کی دھیرے دھیرے کر کے اپنے آپ کو تربیت دیں، اپنے نفس کو اس کے لیے راضی کریں، اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار کریں کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، اور کسی اس میں دکھاوا یا ریا یا شہرت یا ناموری یا دنیا کو اس میں شریک نہیں کریں گے۔ یہ بے حد ضروری ہے تزکیہ نفس کے پروسیس کو پورا کرنے کے لیے۔ جس طرح تقویٰ جو ہے وہ آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے روکتا ہے، ویسے اخلاص جو ہے وہ آپ کو آپ کے اعمال کا فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کے اعمال کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کراتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اخلاص کو سمجھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی جو ہے 1-2 دن ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور بھی اگر آپ کچھ اشارہ کریں گے، کچھ آپ سوالات کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں بھی جو ہے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ سیدنا و سندنا و مستندنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ حسن سماعت کے لیے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔